حضرت خواجہ محمد باقی رحمت اللہ علیہ یہ جو لقمہ حلال ہے اس کی بہت زیادہ تلقین کرتے، لقمہ حلال پر زور دیتے اور کہتے کیا کہ فعل حرام نتیجہ لقمہ حرام است، یعنی یہ جو ہم کسی بندے سے گناہ سرزد ہوتا ہے نا، فعل حرام کا ارتکاب کرتا ہے، تو خواجہ محمد باقی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ وہ جو فعل حرام کیا ہے نا وہ اس وجہ سے تجھ سے ہوا ہے کہ تو نے حرام کا لقمہ کھایا ہوگا، اس لیے کہ جیسی غذا ہوگی اس کا اثر بھی ویسا ہی ہوگا۔ آپ فرماتے جب تجھ سے گناہ ہو نا، خدا کی نافرمانی ہو، تو ذرا سوچا کر کہ تو نے کوئی حرام لقمہ تو نہیں کھایا، اس لیے کہ جب تو حرام کھائے گا نا تو اللہ کی عبادت اور بندگی کو تیرا دل ہی نہیں کرے گا، اگر کرے گا تو تیرا دل بوجھل سا ہوگا، دل بوجھ محسوس کرے گا، اس لیے آپ فرماتے ہمیشہ جب بھی لقمہ کھاؤ حلال کا کھاؤ، بلکہ آپ فرماتے کہ 3 کام کرو، یہ رزق کے حوالے سے خواجہ محمد باقی رحمت اللہ علیہ فرماتے 3 کام کرو، وہ کون سے کہ یہ جو لقمہ ہے نا رزق ہے، آج تو ہم رزق کے پیچھے ہے نا رازق کو بھولے ہوئے ہیں، ہم رزق چاہتے ہیں لیکن وہ جو رازق ہے ہم اس کو بھولے ہوئے ہیں۔ 3 چیزیں آپ فرماتے کہ جب یہ رزق جب کماتے ہو، کماتے ہوئے بھی رب کو یاد رکھو، یعنی جب میں نے رزق کمانا ہے تو میں نے حلال کمانا ہے، جب رزق کماؤ تو رب کو یاد رکھو، پھر فرمایا جب رزق پکاؤ تو رزق کو پکاتے ہوئے بھی رب کو یاد رکھو، اور پھر فرمایا جب رزق کو کھاؤ تو رزق کو کھاتے ہوئے بھی رب کو یاد رکھو، رزق کماؤ رب کو یاد رکھو، رزق کو پکاؤ رب کو یاد رکھو۔ خصوصی طور پر تو یہ پیغام ماؤں اور بہنوں کے لیے ہے نا جو ادھر سے ڈرامہ دیکھ رہی ہیں اور ادھر سے کھانا پکا رہی ہیں، ماحول ایسا ہے نا ہمارا، ادھر سے موبائل کا ہیڈ فون کانوں میں ہے، موسیقی چل رہی ہے یا ڈرامہ دیکھا جا رہا، اور ادھر سے رزق پکایا جا رہا۔ آپ فرماتے ہیں جب رزق پکاؤ تب بھی رب کو یاد رکھو، اور جب رزق کھاؤ ایک ایک لقمہ کھاؤ تو خدا کا شکر ادا کرو، اس لیے کہ اس نے تمہیں رزق دیا ہے۔ حضرت باجید بستامی علیہ رحمہ آپ سفر پر تھے، نماز عصر آپ نے ادا کی، امام کے پیچھے، جس امام کے پیچھے آپ نے نماز پڑھی نا نماز عصر، لوگوں نے بتایا کہ یہ حضرت خواجہ باجید بستامی علیہ رحمہ ہے جنہوں نے آپ کے پیچھے نماز ادا کی ہے۔ امام صاحب کو پتہ چلا تو حضرت باجید بستامی علیہ رحمہ کے پاس گئے، ملے، مصافحہ کیا، ان کے پاس بیٹھ گئے، تو حضرت خواجہ باجید بستامی علیہ رحمہ سے امام صاحب پوچھتے ہیں کہ خواجہ صاحب آپ کھاتے کہاں سے ہیں، رزق کہاں سے کھاتے ہیں؟ آپ نے فرمایا امام صاحب آپ ٹھہرے، میں اس کا جواب بعد میں دیتا ہوں، پہلے مجھے جو میں نے آپ کے پیچھے نماز پڑھی ہے نا مجھے وہ نماز پہلے دہرانے دے، اس لیے کہ میں نے اس امام کے پیچھے نماز پڑھی ہے جس کو رازق کا ہی نہیں پتا۔ رب تو فرماتا ہے وَمَا مِن دَابَةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، کہ روئے زمین پر کوئی چیز نہیں جس کا رازق وہ خدا نہ ہو۔ تو دوستان محترم ہم رزق کے پیچھے بھاگتے ہیں اور اپنے رازق کو بھولے ہوئے ہیں۔ مزہ تو تب ہے اسے رزق بھی مانگے جو سب سے بڑا رازق ہے، جو رزق دینے والا ہے، ہم رزق کو یاد رکھتے ہیں، اس رازق کو بھولے ہوئے ہیں۔ لیکن ہمیں یہ چاہیے کہ ہم رزق بھی کمائیں اور اس رازق کو بھی یاد رکھیں۔
رزق کے پیچھے رازق کو نہ بھولیں. اگر رزق کے پیچھے رازق کو بھول گئے تو سمجھ لے کہ ہم دوزخ کے راستے پر ہیں. اگر رزق بھی کمائیں اور رازق کو بھی یاد رکھیں تو سمجھ لے ہم جنت کے راستے پر ہیں. اور یہی حضرت خواجہ محمد باقی رحمت اللہ علیہ آپ کی تعلیمات ہیں کہ فرمایا ہر حال میں جو تمہارا رازق ہے نا رب، اس کو یاد رکھو.